السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا خلاصۃ النحو کا 16واں سبق ہے لائے نفی جنس کا بیان۔ ایک نفی جنس کی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے افراد کی نفی۔ مثلا ہم کہتے ہیں لا یضرب، وہ نہیں مارتا۔ اب یہ افراد کی نفی ہے، یعنی وہ نہیں مارتا، لیکن جنس کی نفی ہو تو اس کا مطلب وہ جنس کو مکمل ختم کر رہا ہے۔ جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ یہ جو جنس ہے مرد، تو اس کا مطلب یہ مذکر جنس یعنی کوئی مرد گھر میں نہیں ہے، تو جنس کی نفی ہو گئی۔ لائے نفی جنس جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ جیسے لا سرورا دائمن، خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ لا رجل قائمن، کوئی مرد کھڑا نہیں ہوا۔ قواعد و فوائد کی طرف آتے ہیں۔ قاعدہ کی جمع قواعد، فائدہ کی جمع فوائد۔ نمبر 1، لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اس کا ایک قانون تو ہمیں پتہ چلا کہ لائے نفی جنس جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں۔ پہلے ہم جملہ جو اسمیہ ہوتا تھا اس کے پہلے جز جو اسم ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ مبتدا۔ اب جب لا داخل ہو جائے گا تو ہم لائے نفی کا اسے اسم کہیں گے، اس اسم کو لائے نفی کا اسم کہیں گے، اور خبر کو لائے نفی کی خبر کہیں گے۔ نمبر 2، لائے نفی جنس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ چلیں جی، یہ قاعدہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ لائے نفی کی جو خبر ہوگی وہ ہمیشہ 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 مرفوع ہوگی، اور اس کے اسم کی 3 صورتیں ہوں گی۔ اچھا، جو خبر ہے وہ مرفوع ہوگی ہمیشہ، اور جو اس کا اسم ہوگا اس کی 3 صورتیں ہوں گی۔ یا تو وہ مضاف ہوگا یا نہیں، اس کی جو 3 صورتیں ہوں گی یعنی وہ اس حوالے سے ہوں گی کہ اگر وہ مضاف ہو تو اس کی اور صورت ہوگی، مشابہ مضاف ہو تو اس کی اور صورت ہوگی اسم کی، اور مفرد نکرہ ہو تو اس کی اور صورت ہوگی۔ یہاں پر انہوں نے ایک اور ذکر نہیں کیا معرفہ، تو اس کا میں آخر میں عرض کر دوں گا۔ پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل۔ اب اس کی یہ جو 3 صورتیں ہیں یہ سمجھائی جا رہی ہیں کہ پہلی دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو تو یہ ان صورتوں میں منصوب ہوگا۔ جیسے مثال بھی یہاں دی گئی سمجھانے کے لیے، لا غلام رجل قائم۔ غلام، مرد کا غلام کھڑا ہوا نہیں ہے، مرد کا غلام نہیں کھڑا ہوا، تو اب یہاں اس صورت میں یہ منصوب ہے، اسم جو ہے منصوب ہے، لائے نفی جنس کا اسم منصوب ہے، حالت نصب میں ہے۔ اور لا طالعا جبلا قائم، پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس میں جو لا ہے یہ لائے نفی، اس کی اگر آپ جو ہے وہ ترکیب کرنا چاہیں تو اس کی ترکیب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لا نفی جنس ہے، غلام مضاف ہے، رجل مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر لائے نفی جنس کا اسم، اور قائم اس کی خبر ہے۔ قائم کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح یہ ہو گئی مضاف کی مثال، اور یہ جو لا طالع دوسری جو مثال ہے، لا طالعا حالت نصب میں، لا طالعا جبلا قائم، پہاڑ پر چڑھنے والا کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اس کی ترکیب اگر کرنا چاہیں تو لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہو گیا، اور طالعا مشابہ مضاف ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ تو نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھنے والے، پہاڑ پر، لیکن یہ طالعا جبلا یہ مشابہ ہے مضاف کے، تو طالعا مشابہ مضاف کے ہو گیا، جبلا قائم، کوئی پہاڑ پر چڑھنے والا قائم نہیں ہے یا کھڑا نہیں ہے۔ یہاں مشابہ مضاف ہے تو یہاں پر بھی یہ اسم جو ہے حالت نصب میں ہے،
لائے نفی کا اسم جو ہے یہ چڑھنے والا یہ حالت نصب میں ہے. تو یہ دو صورتیں اسم کی بیان ہو گئی. تیسری ہے یہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اگر مفرد نکرہ ہو، جیسے لا رجل قائم، لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے. اب یہ لائے نفی جنس کے آگے جو رجلا اسم ہے یہ نہ تو مضاف ہے نہ مشابہ مضاف ہے، یہ ہے مفرد نکرہ، اور اس کے آگے ہے خبر، خبر مرفوع حالت میں ہے، تو یہ رجلا جو ہے مبنی علی الفتح ہوگا. تیسرا قانون ہے لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر، مؤنث، واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے. خبر کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے، جیسے لا رجل موجود، کوئی مرد موجود نہیں ہے. اب اس کی یہ جو خبر ہے موجود، یہ رجلا کے یعنی اس اسم کے مطابق ہے، خبر بھی مفرد ہے اور اسم لائے نفی کا جو اسم ہے یہ بھی مفرد ہے. لا امرأۃ قائمۃ، کوئی عورت کھڑی نہیں ہوئی. اب امرأۃ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی کیا آئی ہے، اس کے مطابق مؤنث آئی ہے. نمبر 4، لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے لا انسان یمشی علی بطنہ، لا انسان کوئی انسان، یمشی وہ چلتا ہے، علی بطنہ پیٹ پر، کوئی انسان ایسا نہیں جو پیٹ پر چلتا ہو. اس کی پہلے ترکیب کر لیتے ہیں. لا جو ہے یہ کیا ہے، لام الف لا جو ہے یہ لائے نفی جنس ہے. انسان اس کا اسم ہے. لا انسان، لا نفی جنس، انسان اسم اس کا ہو گیا. یمشی فعل ہے مضارع، اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے. علا جو ہے یہ جار ہے اور بطن مضاف ہے. ہی ضمیر ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا. علا جار کا جار مجرور مل کر متعلق ہوا یمشی فعل کے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی لائے نفی کی. لا اپنے اسم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا لا انسان یمشی علی بطنہ، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے پیٹ پر چلتا ہو. وہ حشرات الارض ہوتے ہیں، یعنی جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. انسان کو اللہ پاک نے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں اور یہ پیٹ پر نہیں چلتا، پیٹ کے بل. تو کوئی انسان نہیں جو پیٹ پر چلتا ہو. تو اس میں قاعدہ کیا سمجھنا تھا ہم نے، اگر لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو. اب یہ لائے نفی ہے تو اس کی خبر جو ہے یہ ساری جملہ ہے. اگر خبر جو ہے اس میں جملہ ہو تو اس میں اسم کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے. اب اس میں انسان اسم ہے تو اس کے مطابق ہوا ضمیر اس میں اس کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ہے لا ولیہ ہوا افضل من نبی. لا ولیہ کوئی ولی نہیں ہے کہ وہ کسی نبی سے افضل ہو. اس کی ترکیب بھی سمجھ لیں، ترکیب بھی کر لیتے ہیں اس جملے کی. شروع میں جو لا ہے وہ کیا ہے، وہ ہے لائے نفی جنس، اور ولیون کیا ہے، اسم ہے. آگے اس کے ہوا جو ہے یہ ضمیر یہ مبتدا ہے. افضل اسم تفضیل ہے. اس کے اندر افضل جو اسم تفضیل ہے اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور من جار ہے، نبیجن مجرور ہے. جار مجرور متعلق ہوا اسم تفضیل کے، اور اسم تفضیل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے، جو اس سے متعلق ہوا جار مجرور، اسم تفضیل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر
شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنی، ہوا مبتدا کی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بنا لائے نفی جنس کے لیے، اور لا جو ہے لائے نفی جنس جو ہے لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی جس کا معنی ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی ولی نہیں ہے کہ جو کسی نبی سے افضل ہو۔ نمبر 5، لائے نفی جنس کی خبر جار مجرور بھی ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر جو ہے وہ جار مجرور بھی آ جاتی ہے، جیسے لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ اس کی ایک اور قسم جو ہے جو میں نے عرض کی کہ وہ میں عرض کروں گا، یہ 3 صورتیں انہوں نے لکھی ہیں، مضاف ہو اسم اس کا، یا مشابہ مضاف ہو، یا مفرد جو ہے وہ نکرہ ہو۔ اس کی ایک اور قسم بھی ہے، لائے نفی جسم کا اسم اگر معرفہ ہو، اگر وہ قاعدہ یہاں پر نہیں لکھا ہوا، لائے نفی جنس کا اسم اگر معرفہ ہو تو پھر لا عمل نہیں کرے گا، یعنی لائے نفی کا اسم مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا یا مفرد نکرہ ہوگا تو لائے نفی اس میں عمل کرے گا۔ اس میں اگر مضاف ہوگا تو بھی منصوب، مشابہ مضاف ہوگا تو بھی منصوب، مفرد نکرہ ہوگا تو مبنی بر فتح ہوگا، یعنی صرف زبر کے ساتھ آئے گا۔ اور جو یہ آخری صورت جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے اگر لائے نفی جنس کے بعد اسم اگر معرفہ ہو، اگر اسم معرفہ ہو تو اس کے آگے اور معرفہ اسم آئے گا جو اس کے ساتھ تکرار کرے گا، ان کا آپس میں تکرار لازم ہے، اور اس جو اس میں آ رہا ہے اسم تو اس کو لا ملغا کہیں گے۔ ملغا لا پھر وہ ہوتی ہے جو عمل سے روک دی گئی ہو، پہلے لائے نفی جنس تھا، اب اس میں ملغا عن العمل، یعنی لا وہ لا جو عمل سے روک دی گئی ہو، یعنی اس کے آنے سے نہ تو وہ اسم منصوب ہوگا چاہے مضاف ہو، چاہے مشابہ مضاف ہو، مفرد نکرہ ہو تو وہ بھی جو ہے مبنی بر فتح نہیں ہوگا، یعنی لا ملغن جو ہوگی اس کو عمل سے روک دیا جائے گا۔ کب؟ جب اسم کے بعد اگر لائے نفی کے بعد، اسم کے بعد نہیں، لائے نفی جنس کے بعد اگر اسم معرفہ آ جائے گا، اسم معرفہ آ گیا تو پھر لا جو ہے وہ اس عبارت میں آگے کوئی عمل نہیں کر پائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر لا زید فی الدار ولا عمرو، لا زید فی الدار ولا عمر۔ اچھا، اس لائے ملغن کی جو ملغن عن العمل ہوگا، لا جو آگے عمل سے روک دیا جائے گا، اس کی تفصیل ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں جو اختلاف ہے اس کی پھر 5 صورتیں ہیں، یہ سب انشاءاللہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے۔ اس سبق کی تمرین، سوال نمبر 1، لائے نفی جنس اور اس کا اسم اور خبر کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا ہے لائے نفی جنس کا اسم کب منصوب اور کب مبنی ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے ابھی سنا، لکھ لیں اپنے پاس ان کے جوابات۔ لائے نفی جنس کی خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو کن چیزوں میں؟ تو یہ سوالوں کے جواب آپ کو یہاں سے مل جائیں گے، ابھی آپ نے جو سبق سنا ہے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جو لا کسی چیز کے تمام افراد کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کا جواب ہوگا جو لا کسی چیز کے تمام افراد سے حکم کی نفی کرے اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، لائے نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب اور اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، لیکن لائے نفی جنس کا اسم کی 3 صورتیں آج ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہیں، سنی ہیں، کہ اگر مضاف ہو تو بھی منصوب، اسم اگر مشابہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا، اور اگر وہ مضاف نہ ہو، مفرد نکرہ ہو تو پھر مبنی علی الفتح ہوگا، یعنی صرف زبر کے ساتھ آئے گا۔ دوسری اس لائن کا جو دوسرا حصہ ہے نا کہ اس کی خبر ہمیشہ مرفوع ہوگی، یہ صحیح ہے۔
نمبر 3 لائے نفی جنس کا اسم مفرد نکرہ ہو تو منصوب ہوتا ہے، غلط ہے جی، مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ نمبر 4 لائے نفی جنس کی خبر جملہ ہو تو اس کا اسم کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ، لا کی جو خبر ہے مفرد ہو تو مذکر مؤنث واحد تثنیہ اور جمع میں اسم کے مطابق آئے گی، ٹھیک ہے۔ لائے نفی جنس کی خبر، اسم اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اسم مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ تمرین نمبر 3 درج ذیل مرکبات پر لائے نفی جنس داخل کر کے اسے عمل دیجیے۔ یہ جو درج ذیل عبارت لکھی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے لائے نفی جنس داخل کرنا ہے، تو اس مشق کو مل کر حل کرتے ہیں۔ سرورن دائمن، سرورن غلط ہے، لا جب اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی ویسے تو یہ سرورن دائمن، لا جب اس میں آ جائے گا تو پھر یہ منصوب حالت نصب میں ہوگا یا مبنی بر فتح ہوگا۔ سرورن مفرد نکرہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح۔ لا سرورا، لا سرورا دائمن، خوشی ہمیشہ نہیں رہتی۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں سارقن مالن موجودن، سارقن مالن موجودن، تو یہ مشابہ مضاف ہے اسم، تو اب کیا کریں، یہاں پر لائے نفی لائیں اور اس کو منصوب کریں۔ لا سارقن مالن، لا سارقن مالن موجودن، مال کا چور موجود نہیں ہے۔ نمبر 3 لہون، لہون مفیدن، لہون مفیدن، کھیل مفید ہوتے ہیں، سارے کھیل مفید نہیں ہوتے، البتہ کچھ مفید بھی ہوتے ہیں جن میں ورزش وغیرہ کے ارادے سے انسانی جسم کو، صحت کو فائدہ حاصل ہو، تو اس میں لا جب شامل کریں گے تو لا لہون کو کس حالت میں لے کر آئیں گے، یہ ہے کہ آپ پہلے غور فرما لیں ذرا، مضاف ہے یا مشابہ مضاف ہے یا مفرد نکرہ ہے، تو یہ مفرد نکرہ ہے تو مبنی بر فتح ہوگا، لہوا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ لا لہوا مفیدن، لا لہوا مفیدن، کھیل فائدہ مند نہیں ہے۔ آگے ہے طالعن جبلن موجودن، پہاڑ پر چلنے والا موجود ہے، پہاڑ پر چڑھنے والا موجود، تو اس کی جب نفی کریں گے لا طالعن، لا طالعن جبلن موجودن، لا غلام رجل شاعر، غلام رجل شاعر، تو اس کو لائے نفی جنس جب لائیں گے اس عبارت میں داخل کریں گے تو لا غلام رجل شاعر، لا غلام رجل شاعر بنے گا، مرد کا غلام شاعر نہیں ہے۔ شجر مثمرتن مفرد نکرہ ہے، لا شجرہ مثمرن، لا شجرہ مثمرن، درخت پھلدار نہیں ہے۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ لا رجل جالسن، اب رجل کیا ہے؟ لا رجل جالسن میں رجلن، رجل جو ہے یہ مفرد نکرہ ہے تو اس کو مبنی بر فتح رجلا پڑھ لیں۔ لا رجلا جالسن، عبارت صحیح ہو جائے گی آپ کی، کوئی مرد نہیں بیٹھا۔ دوسرا ہے لا حسن وجہن موجودن، تو یہ لا حسن مشابہ مضاف ہے، منصوب حالت نصب میں اس کو لے آئیں۔ لا حسنن، حسنن نون کے ساتھ الف بھی لگائیں گے، دو زبر جو لگائیں گے، حسنن، لا حسنن وجہن موجودن، کوئی حسین چہرے والا موجود نہیں۔
ला तिफलुन नाइमुन, ला तिफलुन नाइमुन, दुरुस्त इबारत कैसे होगी? ला तिफला नाइमुन। ला हकीमन इल्ला ज़ू तजरिबतिन, ला हकीमन इल्ला ज़ू तजरिबतिन, दुरुस्त इबारत कैसे होगी? ला हकीमा इल्ला ज़ू तजरिबतिन, ला हकीमा, कोई हकीम जो है वो नहीं होता बगैर तजर्बे के, यानी तजर्बे के बगैर कोई हकीम नहीं होता। आगे ला गुलाम व रजुलिन काइमन, दुरुस्त कैसे होगी? ला गुलामा रजुलिन काइमन, मर्द का कोई गुलाम खड़ा नहीं है। ला गुलामा हालत नसब में। नंबर 6 ला दरारा, ला दरारन फिल इस्लामी, इस्लाम में कोई धोखा नहीं, दुरुस्त कैसे होगा? ला दरारा फिल इस्लामी, ला दरारा फिल इस्लामी, ला दरारन नहीं होगा, ला दरारा फिल इस्लामी, इस्लाम में कोई धोखा नहीं। एक हदीस भी है, ला दरारा वला दिरार, ना नुकसान दो ना नुकसान उठाओ। ला तालिबन मालन शाबान शबआना, ला तालिबन मालन शबआना, क्या बनेगा इसका? हमने एक कायदा पढ़ा था कि ख़बर हमेशा मरफू होती है, तो ये शबआना मरफू है, मबनी बर फतह है, तो इसको हालत रफ़ा में कर दें, शबआनुन। ला तालिबन मालन शबआनुन, कोई माल का तालिब सैर नहीं होता, मालो दौलत का जो तालिब है कोई भी हो वो सैर नहीं होता, कभी उसका पेट नहीं भरता। तो मालो दौलत की हिर्स अच्छी नहीं है, मालो दौलत की तमन्ना होनी चाहिए, रिस्क में वसअत की तमन्ना होनी चाहिए, बक़द्र किफ़ायत, तमा और जमा की लालच इंसान में नहीं होनी चाहिए। और ला ताअता लि मखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़ी, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की कोई इताअत नहीं, यानी जहाँ खालिक की नाफरमानी हो रही हो वहाँ मखलूक की कोई इताअत नहीं। गो कि अगर माँ भी कहे बेटे से कि दाढ़ी मुंडा दो, तो बेटा यहाँ अब माँ का हुक्म नहीं मानेगा। वैसे माँ बाप की फर्मा बरदारी लाजिम है, माँ बाप की इताअत करे, लेकिन माँ और बाप अगर कुरान पढ़ने से रोकें, नमाज़ पढ़ने से रोकें, दाढ़ी सजाने से रोकें, दीन के कामों से मना करें, तो अब माँ बाप की इताअत नहीं की जाएगी, बल्कि अल्लाह की इताअत लाजिम की जाएगी। या माँ बाप किसी गुनाह का मशवरा दें, किसी भी गुनाह में मुब्तला करना चाहें, तो अब भी माँ बाप की नाफरमानी करेगा ताकि खालिक की नाफरमानी से बच सके। ला ताअता लिमखलूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक़ी, खालिक की नाफरमानी में मखलूक की कोई इताअत नहीं है।